اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے. اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے، ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں، اسکارف پہنے گی، پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ایسے. افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے. اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو، چھوڑ دو. جاب نہیں، پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ، کہتے ہیں کہاں جا کے، میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر، وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے، جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ، اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بہاولپور سے چڑھے ٹرین میں، جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بہاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا. حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی، کراچی سے ہی جاتی تھیں، ملتان کا ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے، جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ. اور فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً، تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے. صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر، بھائی صوفی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں کوئی نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا، یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. بھائی توبہ تو
کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے، کسا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو اس میں اللہ اجازت دیتے تھے کہ قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے، اللہ بھی کیا ضرور، جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں. ٹائم گزر جائے گا پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے، ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی، نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی گزر. فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں. وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا، اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا، انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. ہم نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی، کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑ دیں بھائی. اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں، 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جگہ بن جائے گی، کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا، وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی، تو ایک چادر تھی میرے پاس، وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی. بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی، اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے. نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں، اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے، رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا، یوں کرو، نیت باندھ لو بھائی. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی. رکوع میں جب آپ رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو، کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتی. تو رکوع ہم نے کیا، جھکنا ہے نا رکوع میں، بس جھک جاؤ، بس لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے، ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے. جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے. آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی، کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ، میں نے کہا ہو گئی، بس 2 فرض پڑھنے تھے، ہو گئے. ایسی کی تیسی جو مرضی کرنا ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. صحیح ہے نا، کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے، ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے، لوگوں نے کہا تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کم بختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے، ان کم بختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا، یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے، تو لکھو کہ میری چتا کو، ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے تو میں نے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا. تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے، اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی. تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے. کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی. تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ماشاءاللہ، مسلمان ہو گئے، بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے.
میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی۔ تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو، کہہ رہے وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوتی۔ کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا۔ اب ان کا کیس چل رہا ہے، میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی، جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو، جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میری جنازے کے قریب نہیں آئے گا، میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا۔ تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ، صحیح ہے نا۔ تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں، چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں، جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ یا تو پڑھواؤ ہی نہیں، کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے، یا تو پڑھواؤ نہیں، اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے، لبرل بالکل، جو موسیقی کا، کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے، قائد اعظم بھی، مولویوں کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے۔ تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو، وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے۔ پھر اللہ سے دعا کرو بھائی، نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے۔ تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ، مؤذن کو کہتے ہیں جا بھائی اسپیکر پہ بٹن آن کر، بولتا رہے بس تو۔ لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا، 1:05 ہے تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے۔ فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے، آج 6:30 پہ، آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی۔ اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے، ہر دفعہ پوری اذان ہوگی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حج میں اعلان نہیں ہوگا، رمضان کا اعلان نہیں ہوگا، اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا، ہلال کمیٹی سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا۔ نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا، اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی، دی جا رہی ہے اس وقت سے۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ۔ اللہ کہے گا ابھی اس مؤذن کو کہا صرف ان کو سناؤ، زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں، ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے، ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے۔ تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا، اللہ کی کبریائی بیان کر دی، ان کی مرضی آئے نہ آئے، تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے، بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے؟ ناجائز۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے۔ اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھونپو ہاتھ میں لے کے لوگوں کو بلانے، جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے، پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے، حضرات اذان ہو گئی ہے، مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے، آپ کو بتائے آپ آ جائیں، مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے، وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا۔ چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مستقل بنیادوں پہ بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے ہمارے، چھوڑو رہنے دو۔ تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو۔ تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ، نہیں آنا نہیں آ، یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ 1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے، نہ سردیوں میں اس پہ ناغہ ہوتا ہے، نہ گرمیوں میں ناغہ ہوتا ہے، نہ راتیں لمبی ہوں تو ناغہ، نہ راتیں چھوٹی ہوں، حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے، اذان کہو، پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہو اذان کہو۔ یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے بھائی، یاد دہانی لازمی کراؤ۔ تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت، اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی، اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی۔ جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں، پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت میں۔ وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت سے، اور اگر کبھی چھوٹ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے، پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی، اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا